اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین کرام، اب ہم آپ کی توجہ اس رات کی طرف مبذول کراتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں آتی ہے، جس رات کی گواہی قرآن مجید بھی دیتا ہے اور احادیث صحیحہ بھی دیتی ہے، جس رات کا پالینا 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر میں ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے ہر کام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور نیک گمان کرتے ہوئے قیام کرے تو جو گناہ اس نے آگے بھیج دیا ہے وہ اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ مندرجہ بالا صورت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ وہ حقیقی رات ہے جس کو پالینا خوش قسمتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس پر عمل کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بھلا ایسی رات پر تو عمل نہ کیا جائے اور خود ساختہ رات پر عمل کیا جائے۔ قارئین کرام، وہ رات جس کا ذکر مندرجہ بالا احادیث میں ہوا ہے وہ 5 راتوں میں ہوتی ہے، یعنی رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کا پالینا بہت بڑا نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ احمد و سند صحیح کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں یعنی 9 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے، سند صحیح فتح الباری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں ڈھونڈو۔ قارئین کرام، مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ اور علامات و نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ذرا وہ بھی ملاحظہ ہوں، کیونکہ پھر اس رات کو حاصل کرنے میں لطف آئے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کی کچھ علامات ہیں، اس دن صبح صاف و شفاف ہوگی، گویا کہ اس صبح میں نور اٹھ رہا ہے، سکون اور ٹھہراؤ ہے، اس میں نہ سردی ہوگی اور نہ گرمی، نہ کسی تارے کی مجال کہ وہ اس رات کی وجہ سے گر جائے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ سورج نکلتا ہے، اس کی صبح کو سورج حالت اعتدال میں طلوع ہوتا ہے، اس میں شعاع نہیں ہوتی، یعنی 14ویں رات کے
چاند کے مثل اور نہ کسی شیطان کی یہ مجال کہ اس دن اس صبح میں وہ وہاں سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورج اس دن صبح کو طلوع ہوتا ہے جس میں گرم کرنے نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، بے شک ہر دن سورج شیطان کے سنگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے سوائے لیلۃ القدر کی صبح کے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، فتح الباری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر بارش اور ہوا والی رات میں ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رواہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے، فتح الباری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رات ٹھنڈی روشن ہوگی، نہ اس میں گرمی ہوگی اور نہ سردی، گویا کہ اس رات میں چاند اور تارے روشن ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں وہاں سے شیطان نہ گزرے گا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے گی۔